میرا نام مہرین ہے۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی اپنے چاچو کی بہت لاڈلی تھی۔ زیادہ تر میں انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ کبھی چاچو کی گود میں بیٹھ جاتی، کبھی ان کی چھاتی پر سو جاتی۔ یوں میرا لگاؤ امی ابو سے زیادہ چاچو چاچی کے ساتھ تھا۔ میں اپنی امی جیسی دکھتی تھی۔ میری امی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی امی کے وجود اور خوبصورتی میں کوئی بھی کمی نہ آئی تھی۔ ان کا خوبصورت اور گورا وجود آج بھی ابو کو اتنا ہی پسند تھا جتنا ان کی شادی سے پہلے وہ امی سے پیار کرتے تھے۔ ابو کا ان کے بغیر ایک منٹ گزرا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آفس سے آتے ہی امی کے پاس بیٹھ جاتے اور خوب سکون حاصل کرتے، کیونکہ ہمارا گھرانہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان سب باتوں کو چھپ چھپ کر کرنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کھلے دل سے امی سے اپنے احساسات کا اظہار کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرے سامنے ہی شروع ہو جاتے، کبھی ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خود سے جدا نہ ہونے دیتے، کیونکہ اب میں جوان ہو چکی تھی۔ میرا وجود بھی اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ میرے احساس بھی اب کچھ مچلنے لگے تھے۔ سب کچھ دیکھ کر میرے دل میں بھی تب بھی یہ سب کرنے کی خواہش پیدا ہوتی جو سب وہ لوگ کرتے تھے، اور میں حسرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ میرے چاچو خوش شکل انسان تھے۔ ان کا وجود کسی ہینڈسم لڑکے سے کم نہ تھا۔ اب بھی کوئی بھی عورت ان پر اپنا دل ہار سکتی تھی۔ وہ تو جیسے میری چاچی کے دیوانے تھے۔ کبھی کبھار تو شک ہونے لگتا تھا چاچی نے ان کو کیا کھول کر پلا دیا ہے کہ وہ ان سے 2 پل بھی دور نہیں برداشت کر سکتے۔ میرا کمرہ ان دونوں کے کمرے کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنا دروازہ لاک بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے اور امی ابو کے علاوہ گھر میں دوسرا اور کوئی نہ تھا۔ اکثر چھپ چھپ کر میں ان کے پیار بھری باتیں سنتی تھی تو دل ہی دل میں مچل اٹھ کہ کاش مجھے چاچی کی جگہ میں یہاں ہوتی تو خوب تسکین حاصل کرتی۔ میرے دل میں اب جو ارمان تھے انہیں اب میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا وجود چاچی کے وجود سے زیادہ نمایاں ہونے لگا تھا۔ میں سر پہ دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی امی کو بھی دوپٹے کے بغیر ہی دیکھتی آ رہی تھی، اور میں بہانے سے چاچو کے قریب جا کر بیٹھ جاتی۔ جب کچھ بتانے لگتی تو ان کی نظریں بھی میرے وجود سے نہ ہٹ پاتی۔ مجھے اب اپنی چاچی سے بہت جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اکیلے ہی چاچو سے سارا سکون حاصل کر رہی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے وہ منظر دیکھا جو شاید مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ پھر بس اس دن کے بعد سے تو میں چاچو کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ کس طرح چاچی کو راحت اور سکون پہنچا رہے تھے، اور اسی راحت اور سکون کی طلب اب میرے اندر بھی مچل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت خود پر کس طرح قابو پاؤں۔ بہت بے بس ہو گئی تھی، مگر میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ چاچی کی جگہ اب مجھے بھی یہ سب کرنا ہے۔ اگلی صبح جب چچا آفس سے گھر آئے تو چاچی گھر پہ موجود نہ تھی۔ ان کو میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے لینے امی کے ساتھ بازار بھیج دیا تھا، تاکہ آج چچا کا استعمال میں خود کروں گی۔ میں نے آج وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، اور اس میں ایک کھلے گلاب کی مانند نظر آ رہی تھی۔ چچا جیسے ہی گھر آئے چاچی کا پوچھنے لگے، مگر میں نے ان کو بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ میں کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میری آنکھیں نشیلی تھی اور ہونٹ جیسے کلیاں گلاب کی۔ میرا گورا وجود شاید ان کی نیت میں بھی خلل ڈال رہا تھا۔ میں نے ان کو پانی دیا۔ وہ پانی کا ایک ایک گھونٹ لے کر مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے بالکل قریب گئی اور ان کو اپنے حصار میں بھر لیا اور کہا کہ آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں مزید کچھ کرتی اس سے پہلے دروازے کی بیل بجی۔ سامنے امی اور چاچی کو دیکھ کر میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، اور میرا مقصد تو ناکام ہو گیا تھا، مگر میرے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی، اور میں کیسے بھی کر کے خود کو سکون دینا چاہتی تھی۔ مگر میں نے کتنی مشکل سے یہ پلان بنایا تھا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ کام رات کے وقت آسانی سے کر سکتی ہوں، جس کے لیے مجھے چاچی کے بستر پر جانا ہوگا، جیسے چاچو کو لگے کہ وہ چاچی ہی ہیں اور وہ دل کھول کر مجھ سے لطف اندوز ہو۔ رات کو کھانے پر میں بس چاچو کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بے صبری سے اس پل کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر یہ کرنا بھی بہت مشکل تھا اور میں چاہتی تھی کہ سلسلہ جلد شروع ہو جائے۔ مجھ سے اب بالکل بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ صبح جب چاچو آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ چاچی معمول کے مطابق کچن میں مصروف تھی۔ میں موقع پا کر ان کے پاس چلی گئی۔ چاچیا مسکرا کر مجھے دیکھا، کیا بات ہے میری جان، اتنا سویرے کیسے اٹھ گئی؟ ان کے اس لہجے نے آج میرے اندر جو قیامت مچا دی تھی وہ بس میں جانتی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس چلی گئی اور ان کی نائٹی سیٹ کرنے لگی۔ کچھ نہیں چاہتی ہوں، آپ کی یاد آ رہی تھی، میں نے اب صدا سے لہجے میں ان کو بولا۔ اب میں خود کو نہیں روک پا رہی تھی، جو قیامت میرے اندر دوڑ رہی تھی۔ چچا نے پھر سے ایک بار میرا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اتنے میں چچی آ گئی اور ناشتے پر بلانے لگی۔ چاچی کو بھی مجھے ان کے کمرے میں اس طرح چاچو کے ساتھ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کسی بھی طرح کا سوال کرنے سے گھبرا گئی تھی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس طرح چاچو سے ملتا دیکھ کر ان کا موڈ تھوڑا عجیب ہو گیا تھا۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب میں نے سوچا کہ کچھ اور پلان بنانا پڑے گا۔ آج رات امی ابو دونوں کو کہیں پارٹی میں جانا تھا۔ میں گھر پر اکیلی تھی اور میں نے بھی پوری طرح منصوبہ بندی کر لی تھی کہ آج رات مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں نے چاچی کا بستر اپنے کمرے میں لگا لیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ان کو اپنے ساتھ سونے کا کہہ دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میرے ساتھ سو گئی۔ رات کے 2 بجے میں اٹھ کر ان کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ چاچو نے سمجھا شاید چاچی کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جا کر لیٹ گئی ہے، مگر اصل میں ضرورت تو مجھے تھی ان کی۔ میں جیسے ہی ان کے پاس کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے چاچی سمجھ کر میرے وجود کو ہاتھ لگانے لگا اور کہنے لگا، ارے واہ، یہ تو آج بہت پرجوش لگ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ سخت بھی، اور پھر بے ساختہ۔ ان کو اپنے میں لے لیا اور پھر تو جیسے میرے وجود سے مزید قیامت ابھرنے لگی تھی۔ ان کی اس حرکت نے میرے اندر بجلی گرا دی تھی۔ میں پوری طرح مچل گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ میں نے آف کر دی تھی، کیونکہ چاچی بھی کمرے کی لائٹ آف کر کے ہی یہ کرتی تھی۔ اب میں ہر طرح کی قید سے آزاد ہو چکی تھی اور چچا نے بھی اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اتنا سکون آ رہا تھا کہ میں جیسے آج اپنا مقصد حاصل کرنے والی ہوں۔ چچا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری حدیں پار کر دے۔ مجھے اب یہ سارا ماحول بہت بے چین کر رہا تھا۔ میں نے اب جلد ہی سکون حاصل کرنا تھا۔ میری بچپن سے ہی یہی خواہش تھی کہ میں وہ سب کچھ کروں جو چاچی کرتی آ رہی ہے، کیونکہ میں روزانہ ان کو یہ سب کرتا ہوا دیکھتی تھی، مگر چاچی کی وجہ سے کبھی پوری نہ ہو سکی۔